اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دو لفظ لب کشائی کرنے کا موقع اللہ نے نصیب فرما دیا ہے۔ آیت سے آپ بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ میرا موضوع آج کا شفا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور پیارے آقا حضور جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا کیا سننے کو ملتا ہے، سمجھنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، یا کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے یا جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر ابھی ایک نئی وبا پیدا ہو چکی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات پوری خلقت انسانیت کو، خصوصاً امت محمدیہ کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت اس وبا کو پاکستان کی طرف آنے ہی نہ دے۔ بہرحال قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا اس میں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہی شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب یہ مومن پر ہے انحصار کہ وہ اس قرآن پاک سے کتنی شفا حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے آقا کا کیا یہ فرمان آپ نے نہیں سنا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج رکھا ہوا ہے، ہر بیماری سے شفا حاصل کرنے والا معاملہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ پیارے آقا کہ آپ نے یہ بھی بات سنی ہوگی، یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب بھی حسنین کریمین کو نظر لگ جاتی، وہ جادو ٹونا کچھ بھی اثر ہوتا، تو پیارے آقا معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں سے اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ پوری امت کو اذن دے دیا کہ آپ نے بھی ان دو صورتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ آج اگر کسی کے گھر پر بچوں کے اوپر جن کا اثر ہو جاتا ہے، شریر لوگوں کا اثر ہو جاتا ہے، بری نظر پڑ جاتی ہے، تو وہ ان دو صورتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی شفا کے لیے ہے، رحمت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس سے شفا حاصل نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو گولیوں کے سپرد کر دیا، حکیموں کے سپرد کر دیا، جعلی حکیموں کے سپرد کر دیا، کیونکہ صحت یابی والی زندگی، برکت اور صحت والی زندگی میں انسان کی بے ساختہ خود بخود ہی اس کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا کہ وہ ذہنی طور پر سکون محسوس کرتا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنا رخ کسی اور جانب موڑ لیں گے تو پھر ہمیں شفا حاصل نہیں ہوگی۔ بہرحال اب ہم اس طرف جاتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہو جاتا ہے تو اس شخص کو آپ سحری کے وقت 3 دفعہ یعنی 3 دفعہ یعنی کہ 3 دن اس پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ پیارے آقا بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جناب انس کی یہ روایت آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری کی یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ وظیفہ ہے، ایک اسلامی ٹوٹکا ہے، آپ اگر عمل کریں، مجھے تو یقین ہے انشاءاللہ اب اگر مجھے بخار ہوا یا میرے عزیزوں کو کسی کو بخار ہوا تو میں نے ان کو یہ چیز ضرور بتانی ہے کہ سحری کے وقت اس بندے پر پانی ڈالا جائے۔ مطلب اس کے بعد جناب عائشہ سے جیسے لوہے کو بھٹی میں رکھ کر آگ کے ساتھ اس کو پگھلایا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے زنگ اتارنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو جب نکالتے ہیں اس لوہے کو تو اس کے اوپر زنگ ختم ہو جاتی ہے، آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں،
جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے لوہے کو بٹی میں ڈالو تو اس کے اوپر سے زنگ اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صحابہ میں سے آپ کے صحابہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی شفا اور اس کی دوا بھی نازل فرماتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ اس بیماری کی دوا ہم کتنے عرصے میں تلاش کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو حکیم تھے، حکیم لقمان جیسے حکیم جو اس دنیا سے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہمیں جب ہم جنگلوں کی طرف اپنا رخ کرتے، سفر کرتے، تو ہمیں جڑی بوٹیاں خود بولتی تھی، پکارتی تھی کہ مجھے توڑو، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، اللہ نے مجھے اس شفا کے لیے بنایا ہے، اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا کے لیے بنایا ہے۔ پر آج کے حکیم سوائے انسانی جانوں کو تباہ کرنے کے اور ان کے پاس کوئی ٹھکانہ اور کوئی ہنر نہیں ہوتا۔ بس ہم لوگ بھی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھتے بوجھتے ہوتے نہیں اور بھاگتے ہیں اپنے حکیموں کے پاس اور ڈاکٹروں کے پاس۔ پھر جب نقصان ہو جاتا ہے، دوائی کسی اور بیماری کی انسان کو مل جاتی ہے۔ ہر انسان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا ٹھنڈا گرم ہوتا ہے، کسی کا گرم ہی ہوتا ہے، کسی کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو پھر اسی مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ علم ضروری ہوتا ہے سیکھنا، پھر اس مزاج کے مطابق اگلے کو دوائی دی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی کلام سے، اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، شفا حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پیارے آقا حضور جان کائنات علیہ السلام نے جن جن باتوں کا ذکر کیا ان سے ہمیں فائدہ اور شفا حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیماری میں نحوست، انسانوں میں عموماً یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے تو لوگ عموماً لوگوں کے زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ نحوست ہے، اس کو دور کرو، بیماری پھیلائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی تو پھر سب سے زیادہ انسان کے گھر میں نحوست گھوڑے میں نحوست زیادہ ہوتی۔ اب اس کلام میں کیا حکمت ہے پیارے آقا بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال نحوست کسی بیماری میں، کسی شخص میں، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، یہ ہماری سوچ اور ہماری فطرت ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی دن کو، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی بلی یا کوئی جانور ہمارا راستہ کاٹ جائے تو ہم نہ جانے کیا کیا چیزیں تصور کر لیتے ہیں۔ آج ہمارا دن خراب ہو گیا، آج میں نے صبح اٹھ کر فلانے کا چہرہ دیکھ لیا تو میرا دن خراب گزرے گا، آج میں نے یہ چیز کھا لی لہٰذا میرا دن آج کا خراب ہوگا، میں یہ کام منگل والے دن شروع نہیں کروں گا کیونکہ منگل والے دن میں نحوست ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، میں اس کے ساتھ اس کا جھوٹا نہیں پیوں گا، نہیں کھاؤں گا، اس میں نحوست ہے، اس کی بیماری میں نحوست ہے۔ تو پیارے آقا کا جو کلام ہے، جو بیان ہے، اگر اس کلام کو اور اس بیان کو اگر ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی حکمت اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر ان جملوں پر صرف غور کر کے ایمان لے کر آنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نحوست اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، وہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو درست نہیں کرتے، اپنی سوچوں کو پاک نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کالا دانہ یعنی کلونجی کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے اس کالے دانے میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کالے دانے کو یعنی کلونجی کو کھانے کے الگ الگ طریقے ہیں، آپ شربت میں بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کھانے میں 2-3 دانے ڈال سکتے ہیں، آپ دودھ پیتے ہیں تو اس میں 2-3 ڈال کر دودھ کو بوائل کرنے کے لیے جب رکھیں تو وہ دانے 2-3 آپ ڈال دیں۔ ویسے پانی پیتے ہیں ابال کر، اگر کسی ایسے محلے میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں کا پانی آلودہ ہے، جہاں کا پانی زہریلا ہے، پھر اس کو اگر آپ ابالتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو پھر اس صاف پانی میں آپ کلونجی ڈال کر ایک جوش اس کو مزید دے کر آپ پانی پئیں، حتیٰ کہ
مثال کے طور پر کسی بھی نوعیت کے تھرو آپ اس کلونجی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیت یہ ہو کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ کلونجی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو پھر آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے کلونجی میں شفا آپ کے لیے بنا دینی ہے۔ اگر انسان کا یقین نہ ہو، اعتبار نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو پھر اچھے سے اچھا ڈاکٹر پیارے آقا کی باتوں پر، پیارے آقا کا بتایا ہوا نسخے پر بھی ہمیں پھر شفا نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ پھر ہمارا ایمان جب خراب ہو جاتا ہے، ہمارا یقین جب ایک چیز سے اٹھ جاتا ہے، تو پھر جتنی مرضی کوئی پھونکے مارتا رہے، جتنے مرضی کوئی شف کرتا رہے، پھر اس شف میں، ان پھونکوں میں پھر اللہ رب العزت شفا نہیں ڈالتا۔ آخری چیز پیارے آقا فرماتے ہیں کھجور سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ زمزم کے پانی سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زمزم کے پانی کے متعلق آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، دماغ میں یہ بات رائج ہوئی بھی ہے کہ اصل خالص پانی جو مکہ مکرمہ مسجد حرام سے جو ہم لے کر آئیں گے جس گیلن میں، جس بوتل میں، تو وہی خالص ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اور علماء اکرام اس چیز کی طرف باقاعدہ گئے ہیں اور بیان کیا ہے کہ آب زمزم کا پانی آپ کے پاس ایک گھونٹ ہے اور دوسری طرف تقریباً ایک ڈرم پانی سے بھرا ہوا ہے، پاک اور صاف پانی کا۔ اگر یہ ایک گھونٹ آپ اس پانی والے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں تو وہ سارا کا سارا ڈرم جو ہے خالی ویسے پانی کا تھا، اب یہ آب زمزم کا ایک گھونٹ اس میں آپ نے ڈال دیا تو یہ سارا کا سارا ڈرم والا پانی آب زمزم کی حیثیت اور کیفیت اور وہ فضیلت پا لیتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس پانی میں برکت، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس پانی میں اللہ نے برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بندہ عمرہ کرنے کے بعد آتا ہے اور کسی کو ملتا ہے پانی، تو وہ اگر چاہتا ہے کہ میرے گھر سے آب زمزم ساری عمر کے لیے ختم نہ ہو، تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ جب کھانے کے لیے وہ پانی رکھتا ہے، آٹا گوندنے کے لیے وہ پانی استعمال کرتا ہے، کھانا بنانے کے لیے وہ پانی استعمال کرتا ہے، تو ایک بوتل میں وہ بھر لے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ان چیزوں میں وہ ڈالتا رہے، اور جب بوتل خالی ہونے لگے تو اس بوتل کو پھر سے وہ بھر دے، تو یہ آب زمزم کی حیثیت ہی رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھوٹی سی بوتل میں آپ کو خالص پانی ملا ہے تو وہی خالص رہے گا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور ہم سب مسلمانوں کو، خصوصاً مسلمان بندے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس وبا سے ہم سب کو اور ان مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ملک پاکستان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔